آسمانوں کو والارضی اور زمین کو فی ستتی ایام 6 دنوں میں ثم استوی پھر اقرار پکڑا علی العرش عرش پر یوشی اللیلہ ڈانپتا ہے رات کو والنہاری دن پر یطلبہ طلب کرتے ہو حسیسا آرام والشمس اور سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے مسخرات مسخر کیے گئے ہیں مقرر کیے گئے بامر اللہ بامرہ اس کے حکم سے اللہ خبردار لہ الخلق اسی کے لیے بادشاہی ہے یا پیدا کرنا ہے والامر تمام کام تبارک اللہ با برکت ہے اللہ رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب کو پالنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ دنیا میں والدین ہمیں پالتے ہیں، جنم دیتے ہیں اور وسیلہ بنتے ہیں ہمارے لیے، لیکن صحیح معنوں میں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، داتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس نے قرآن مجید میں متعدد کافی مقاموں پہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ ربکم الذی، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ آپ کو دنیا میں بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ملیں گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن اپنے اوپر آئی ہوئی ایک مصیبت وہ ٹال نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے ان کے دودھ میں مکھی گر جائے تو وہ مکھی جو دودھ کا قطرہ لے لیتی ہے وہ نہیں ان سے لے سکتے۔ کھجور کی جو گٹلی ہے اس کا جو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے اسے کمتیر کہتا ہے قرآن، اس گٹلی کے اس کمتیر یا اس کے برابر جو اوپر والی جو ہوتی ہے جھلی اس کے برابر بھی یہ حقدار نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ہوں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ اللہ نے پیدائش کا طریقہ کار کچھ اس طرح شروع کیا کہ 6 دن میں بنائی۔ اس کے اندر تھوڑی سی بحث ہے، کچھ کہتے ہیں 6 دن ہے، کچھ کہتے ہیں 7 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے فی ستۃ ایام، 6 دن میں میں نے پیدا کیا۔ ہفتے والے دن اللہ نے مٹی کو پیدا کیا، اور اتوار کو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، سوموار کو اللہ نے درختوں کو پیدا کیا، اور منگل کو برائیاں، اور بدھ کو نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کو پھر اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، اور جمعے والے دن اللہ نے عصر کے بعد، عصر سے لے کے مغرب تک آخری گھڑی جس کو کہ بہت ہی شانوں والی اور عزت والی گھڑی کہا جاتا ہے اور مقبولیت دعا والی گھڑی کہا جاتا ہے، اس گھڑی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین پہ رہتے تھے، زمین پہ پانی تھا، اس کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ پھر جب اللہ نے زمین کو بنایا، پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھا دیا، یہ ہلنے لگ گئی۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو اس کے اوپر میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ جو اللہ کا عرش تھا پھر وہ کہاں گیا؟ وہ 7ویں آسمان کے اوپر کرسی عرش ہے، عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے، اور وہ اتنا بڑا عرش ہے کہ پوری زمینوں پر آسمانوں سے بڑا ہے، اس کے اوپر اس کی کرسی ہے، اور وہاں پہ اس کی ذات ہے۔ قرآن کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان وہ ہے جس نے عرش پر اپنے لیے جگہ مقرر کی۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اس میں بھی رب ہے، آپ میں بھی رب ہے، میرے میں بھی رب ہے، فلاں جو کھڑا ہے اس میں بھی رب ہے، زمین کے ذرے ذرے میں وہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیا جو زمین کے ذرے ہمارے پاؤں کے نیچے آتے ہیں اس میں بھی اللہ ہے؟ کیا وہ جو گلیوں میں گندے ذرے پڑے ہیں اس میں بھی اللہ ہے؟ میرے میں بھی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ خود 7ویں آسمان پر عرش پر ہے، اس کی ذات وہاں پہ ہے۔ اس کے نور کی بڑی زبردست ایک مثال دی ہوئی 18ویں پارے کے اندر، کہ ایک قندیل جیسے شیشے کی قندیل ہوتی نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دوروں میں ہوتی تھی، جس کے اندر وہ دیا جلاتے تھے، روشنی، لائٹنگ جس کو بولتے ہیں میرے خیال۔ تو وہ جیسے وہ مطلب قندیل ہے، اس کے اندر دیا جا رہا ہے، اس کے ارد گرد شیشہ ہے، تو اس نے پورا کمرہ روشن کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو روشنی سورج کی ہے، یہ چاند کی ہے، یہ ستاروں کی ہے، جتنی بھی روشنی ہے نا،
یہ ساری روشنیاں اللہ کی روشنی ہے، اللہ سے نکلتی ہیں، اللہ کا نور ہے یہ. وہ ہر چیز کو اپنے قابو میں کیے ہوئے، یہ روشنی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو ہر چیز کو بے نور کر دے، سورج کو بھی کر دے، زمینوں کو بھی، چاند کو بھی کر دے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی ذات نہیں ہے. جتنے اس کے شریک ہیں بنے بیٹھے ہیں دنیا میں، یہ ایک کن کی مار ہے. کن کہے تو سب کو تباہ کر دے. کبھی آپ نے دیکھا ہے زلزلہ آ رہا ہو تو کوئی روک سکتا ہے؟ بھاگتے ہیں سارے باہر. آندھی آ جائے تو کوئی روک سکتے ہیں؟ سورج کو گرہن ہی لگ جائے تو کوئی روک سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اس کی ذات ہے لیکن ہر چیز سے پاک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے اس کی، نہ والدین ہے، وہ خود ہی ہے. اچھا اب یہ سوال ہوتے ہیں اکثر لوگ کرتے ہیں اللہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جب اس طرح کا سوال ذہن میں آئے تو فوراً کہنا ہے رضیت باللہ یا آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لے کے، اور فوراً لا حول ولا قوت کہنا. اس طرح کا کوئی سوال ذہن میں آئے نا، اگر آ گیا ہے تو اس کو فوراً سے اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دینا، ختم کر دینا. ہرگز بھی سوچ کو آگے نہیں بڑھنے دینا. اللہ وہ ذات ہے جس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کا نور ہر طرف گھوما ہوا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ مار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہے. اب مخلوق سے تشبیہ کون دیتا ہے؟ جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آج کا ہونہار مسلمان بھی کہتا ہے کہ نور من نور اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نکلے. تو قرآن نے تو کہیں ایسے نہیں کہا، نہ حدیث میں آیا. آپ قرآن مجید پڑھیں، جگہ جگہ پہ آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک مثل ہوں، تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری مثال ہوں میں جیسے تم ہو. لیکن یاد رکھے جو ان کا درجہ ہے اس درجے کو تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا، ولی اور صحابی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ درجہ ان کا بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی ان کی شان بلند ہے، ان کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا. اللہ نے 7ویں آسمان پہ بلا کے جب معراج کرائی تھی، یہی تو بتایا تھا کہ ہر بندہ میرے نبی سے نیچے ہے، اگر نبی سے کے اوپر ہے تو میں ہوں، ان نبی سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن خدا را اللہ اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. ان کے بچے بھی ہیں، کیا وہ سارے بچے جو ہیں وہ بھی نور کے ہیں؟ ان کی بیویاں بھی ہیں، کیا نور کا اور بشر کا کوئی ملاپ ہے؟ وہ جو صفیہ لونڈی آئی تھی کافروں کے گھر سے آ کے مسلمان ہوئی تھی، کیا وہ بھی نور تھی پھر؟ تو یہ بات جو ہے سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. اس بات پہ غور کیا کریں کہ ہم کیا بولتے ہیں اپنی زبان سے، کہیں ہمارا حال وہی تو نہیں جو مکے کافروں کا تو سن لیا بس چھوڑ دیا؟ نہیں، غور کیا کریں. اس کی مثل کوئی ذات نہیں ہے، وہ کن کہے تو سارا سب کچھ تباہ کر دے. یہ اس کا وہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں موقع دیتا ہے، موقع بھی موقع دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ. لیکن ہر چیز اختیار میں اسی کے ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرعون نے مقابلہ کیا تھا تو کیا بنا اس کا؟ اس کو خواب آیا کہ ایک کپتی قبیلے سے بنی اسرائیل سے مطلب آگ نکلی ہے جس نے میرے محل کو تباہ کر دیا. تو اس نے اپنے نجومیوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کوئی بچہ پیدا ہوگا اس میں جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، اس کی یہ تعبیر ہے. اچھا اس نے کہا بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ان کو مار دو، لڑکیاں پیدا ان کو زندہ رکھو. 2 سال تک یہ سلسلہ چلا، ختم ہو گیا سلسلہ. موسیٰ پیدا ہوئے، موسیٰ کی والدہ پریشان ہو گئی، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کو اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی محل میں پہنچا دیا. کس کے؟ فرعون کے. اللہ کا مقابلہ کیا نا، مان لیتا ٹھیک ہے میری قسمت میں یہ ہوگا. جس بچے کے لیے اس نے ہزاروں بچے قتل کیے، اس بچے کی پرورش خود کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. نمرود نے بڑا کچھ کیا، اس نے کہا میری بڑی لمبی زندگی ہے، اور ایک اٹھا اس نے جنت بنا لی. اس نے کہا میں جنت بناؤں گا، میں اللہ جیسی، اللہ سے زیادہ خوبصورت بناؤں گا. بڑے اس نے دعویٰ کیے. جب داخل ہونے لگا، ایک پاؤں باہر ہے ایک اندر ہے، تو موت آ گئی ہے.
جو بنائی تھی اللہ نے دیکھنے بھی نہیں دی، لہٰذا اس کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، اس کے ساتھ شراکت نہ کریں۔ سب سے بری چیز جو اللہ کو لگتی ہے نا، وہ شراکت ہی لگتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ خدا را اپنے اعمال سے کھرچ کھرچ کے شرک نکالیے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، شفا کیسے آئی؟ او فلاں ڈاکٹر جو ہے نا، اس سے علاج کروایا، پہلے تو مجھے آرام ہی نہیں تھا آ رہا، اس نے مجھے شفا دی ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شفا دے دے۔ ڈاکٹروں کے بچے مر رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا کرے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، تو ہر معاملہ جو ہے اس کو اللہ کی طرف لے جایا کرے کہ یہ اللہ کے اختیار میں تھا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بیٹا ہو گیا، کہاں سے لیا؟ وہ فلاں بزرگ ہے نا، میں اس کے پاس گئی تھی، بس اس نے دم نہیں کیا تو بیٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے دم کرنے والا کون ہے؟ لیکن ان کی کسی بیوی کے اولاد نہیں سوائے ایک کے۔ گھر بن گیا، کیسے بن گیا؟ وہ فلاں نے بنا دیا، بس فلاں نے پھونک ماری، میرا محل بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری باتیں ہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی چلتی ہوتی تو صحابہ کرام سے بڑھ کے ولی کوئی نہیں اور میرے نبی سے بڑھ کے نبی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اگلی آیت میں کہ وہ بھی اپنی حاجتیں رکھتے تھے تو صرف اللہ کے آگے رکھتے تھے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔